رحمان کے بندے کیسے بنے؟ سورہ فرقان کی تفسیر، اس کا آخری رکوع اللہ کے فضل و کرم سے اس کی روشنی میں ہم اس موضوع کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے ان کی کچھ خوبیاں گنوائیں، اور کل ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے خصوصی طور پہ یہ کہا کہ میرے بندے وہ ہوتے ہیں جو غیر اللہ سے دعا نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے، بے حیائی بدکاری نہیں کرتے۔ پھر اللہ نے یہ بھی بتایا کہ ان میں سے کوئی بھی جو کام کرے گا تو اپنے گناہ کی سزا بھگتے گا۔ 3-4 الفاظ اللہ نے استعمال کیے تھے، ان کو ذرا ریپیٹ کریں کیونکہ اس کا تعلق اگلی آیت کے ساتھ ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا۔ شرک، قتل اور زنا کا جو گناہ کرے گا وہ اپنے گناہ کی سزا پائے گا، اس کی سزا کو بڑھایا جاتا رہے گا۔ قرآن مجید کی یہ آیات ان آیات میں سے ہے جو انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہیں۔ جہنم میں پھینکا جانا ہی کافی تھا، لیکن اللہ نے کہا اس کے عذاب میں اضافہ بھی ہوتا رہے گا۔ پھر کہا وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور جہنم کے اندر ڈالنے کے بعد بھی اس کو ذلیل کیا جائے گا۔ یعنی آگ کی سزا کافی نہیں ہوگی، آگ کی سزا کے ساتھ ساتھ اور بھی سزائیں ہوں گی۔ اس کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی ایک عظیم تابعی ہیں، امام عبید ابن عمیر رحمہ اللہ، جو مکہ کے ایک واعظ اور مکہ مکرمہ کے مدرس تھے، اور بعض صحابہ کی موجودگی میں بھی یہ درس قرآن و حدیث دیا کرتے تھے۔ امام عبید ابن عمیر سے امام ابن کثیر لکھتے ہیں ان فی النار لجبابا، جہنم کے اندر بھی اللہ رب العزت نے کچھ ایسے گڑھے بنائے ہوئے ہیں، کچھ ایسی جگہ بنائی ہوئی ہیں، فیہا حیات امثال البخت، جس میں ایسے ایسے سانپ ہیں جو اونٹوں کی طرح بڑے بڑے ہیں، وعقارب کالبغال، اور ایسے بچھو اللہ نے رکھے ہوئے ہیں جو خچروں کی طرح بڑے بڑے ہیں، ان کی پناہ گاہیں ہیں۔ جب اس طرح کے جرائم کرنے والے کو جہنم میں پھینکا جاتا ہے تو وہ اپنی پناہ گاہوں سے، جو بھی جہنم کے اندر ان کے رہنے کی علیحدہ سے جگہ بنی ہوئی ہیں، وہاں سے باہر نکلتے ہیں اور ایسے بدکار اور ایسے مشرک اور ایسے قاتل اور ڈاکو انسان کے گوشت کو نوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور بھی عذاب ہو سکتے ہیں۔ جہنم میں پھینکے جانے کا عذاب علیحدہ ہے، پھر اس کا بڑھایا جانا علیحدہ ہے، پھر اس کے اندر اس کو ذلیل کیا جانا یہ علیحدہ ہے۔ ایسے جملے کہنا کہ جہاں اس کی ذلت ہو، اس کو پتہ چلے کہ میں کیا کرتا رہا ہوں، ان میں سے ایک جملہ اللہ نے قرآن میں بھی بیان کیا ہے کہ ذلیل کیسے کیا جائے گا۔ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ، تو بڑا معزز ہے، آج تیری یہی سزا بنتی ہے۔ معزز تو وہ نہیں ہے نا
ایک غریب انسان کو مذاق کے طور پہ کہا جائے تو بڑا امیر ہے، تو جو اس کی اس کو تکلیف ہوتی ہے وہ غریب کہنے سے نہیں ہوتی. تو پرلے درجے کی ذلالت وہ برداشت کر رہے اور اس کو کہا جائے تو بڑا معزز ہے. یعنی دنیا میں اپنے آپ کو بڑا معزز سمجھتا تھا، اور اس وجہ سے اپنے سرمایہ کی وجہ سے، اپنی دولت کی وجہ سے، اپنے عہدے کی وجہ سے قتل کرنا، شرک کرنا، بدکاریاں کرنا، لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ، ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلنا اس کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. تو اس کو ذلیل بھی کیا جا رہا ہے اور ساتھ کہا جا رہا ہے تو معزز بڑا ہے. تو اللہ نے کہا جو ان سزاؤں سے بچنا چاہتا ہے وہ رحمان ہے، وہ کریم ہے، وہ عظیم ہے، وہ غفور ہے، وہ شکور ہے، محبت کرنے والا ہے، لیکن عدل و انصاف کرنے والا بھی ہے. اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ مجرم اور نیک لوگ برابر نہ ہوں. اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ مکہ کی گلیوں میں امام کائنات، دونوں جہانوں کے سردار، لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے والے، پتھر سہنے والے اور پتھر مارنے والے برابر تو نہ ہوں. اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ فرعون اور موسیٰ برابر تو نہ ہوں مرنے کے بعد. اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ جناب عیسیٰ اور ان کے لیے سولی کے پھندے کے انتظام کرنے والے برابر نہ ہونے پائیں. اس کے عدل کا تقاضا ہے ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم جیسے خلفائے راشدین اور چنگیز خان اور ہٹلر برابر تو نہ ہونے پائیں. یہ اس کے عدل کا تقاضا ہے. لیکن اس کی رحمت کا تقاضا کچھ اور ہے. اس کی رحمت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ جس سے یہ گناہ ہو جائے اللہ نے اس کے لیے واپسی کا راستہ رکھا ہوا ہے. وہ اللہ نے بیان کیا ہے اور آج ہمارا سبق وہاں سے شروع ہو رہا ہے. إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. مگر من تابا، جس نے توبہ کر لی، وآمنا، اور وہ ایمان لے آیا، وعمل عملا صالحا، اور اس نے نیک اعمال شروع کر دیے، فاولئک، تو یہ وہ لوگ ہوئیں، یبدل اللہ بدل دیتا ہے، سیئاتہم، ان کی برائیوں کو، حسنات، اچھائیوں اور نیکیوں کے اندر. وَكَانَ اللَّهُ، اور وہ تو ہمیشہ سے ہے، غفورا، بہت بخشنے والا، رحیمہ، نہایت رحم کرنے والا. جب انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے تو عین اس حال میں بھی اور اس کے بعد بھی انسان کے اوپر اللہ رب العزت کے 4 بڑے بڑے انعام ہوتے ہیں. سب سے پہلا انعام یہ ہوتا ہے کہ عین گناہ کی حالت میں رب کریم اپنے بندے کے پردے چاک نہیں کرتا ہے، اس کے راز کو فوراً فاش نہیں کرتا ہے. اگر وہ چاہتا تو جس دم وہ گناہ کر رہا تھا لوگوں کے سامنے اس کے دروازے پہ لکھا جا سکتا تھا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے. اگر وہ چاہتا تو اس کے ہاتھ اس کی مرضی کے بغیر بولنے لگتے کیا جس نے فلاں کی عزت کے ساتھ کھیل اور کھلواڑ کیا ہے. اگر رب کریم پردہ ڈالنے والا نہ ہوتا، اس کی صفت نہ ہوتی کہ وہ ستیر ہے اور اسے پردہ ڈالنا اچھا لگتا ہے، تو اس کی پیشانی پہ لکھا ہوتا کہ اس نے تو یہ گناہ کیا ہے. اگر میری اور آپ کی پیشانیوں پہ وہ کچھ لکھا ہوتا جو ہم کرتے رہے ہیں تو شاید میں یہاں نہ بیٹھا ہوتا اور آپ اللہ کے گھر میں نہ بیٹھے ہوتے. وہ پردے ڈالتا ہے. دوسرا انعام وہ یہ بھی کرتا ہے
کہ پردہ ڈالنے کے بعد فوراً سزا نہیں دیتا ہے۔ اگر وہ چاہتا ادھر کوئی انسان بدکاری کرتا، ادھر کوئی انسان قتل کے لیے ہاتھ اٹھاتا اور فوراً اس کے ہاتھ میں فالج ہو جاتا، راشا ہو جاتا، اس کے پاؤں کو کوئی مسئلہ ہو جاتا، زبان سے گنگا ہو جاتا، اس کا دماغی مسئلہ ہی اللہ رب العزت پیدا کر کے اس سے عقل کو چھین لیتا اور گناہ کرنے کی صلاحیت سلب کر لیتا۔ لیکن پھر یہ امتحان نہ ہوتا، چونکہ یہ دنیا ہے، یہاں امتحان ہو رہا ہے۔ دوسرا اس کا انعام یہ ہوتا ہے، اللہ اس کو آزادی دیتا ہے، تیری مرضی ہے، جو تو کرنا چاہتا ہے کر لے، آخر میں تیرا امتحان لے رہا ہوں۔ اور امتحان تبھی ہوتا ہے جب بلینک پیپر ایک بچے کو دیا جاتا ہے کہ تیری مرضی ہے تو اس پہ جو لکھنا چاہتا ہے لکھ لے رب کریم کا۔ تیسرا انعام یہ ہوتا ہے کہ وہ زمین کو اور آسمان کو حکم نہیں دیتا، وگرنہ تو زمین کا دل چاہتا ہے کہ میرے سینے پہ میرے ہی رب کی بغاوت ہو رہی ہے، میں پھٹ جاؤں۔ اللہ اسے کہتا ہے نہیں، تو نے نہیں پھٹنا ہے۔ آسمان پتھر برسا سکتا ہے، اللہ اس کو کہتا ہے نہیں، تو نے ایسے نہیں کرنا ہے۔ سورج بھی کچھ اور کر سکتا ہے لیکن اللہ ایسے نہیں کرتا ہے۔ وہ شکل بھی تبدیل کر سکتا ہے لیکن اللہ شکلیں بھی تبدیل نہیں کرتا۔ اور چوتھا انعام یہ ہوتا ہے کہ رب کریم انسان کے گناہ کر لینے کے بعد بھی جو بائیں طرف والا فرشتہ ہے، گناہ کو لکھنے والا ہے، اللہ کا اسے حکم ہوتا ہے ان صاحب الشمال لیمسک القلم عن العبد المسلم المخطئ۔ امام کائنات فرماتے ہیں گناہگار بندے سے بائیں طرف گناہ لکھنے والا فرشتہ 6 ساعات تک قلم کو اٹھا کے رکھتا ہے، اس کے گناہ کو فوراً نہیں لکھتا، نیکی فوراً لکھی جاتی ہے۔ سوچا لکھ لی۔ امام کائنات نے بتا دیا کہ جو بائیں طرف گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے اسے کہا جاتا ہے ابھی تو نے نہیں لکھنا۔ ساعات کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، عربی زبان میں ساعہ لمحے کو بھی کہتے ہیں، ساعہ گھنٹے کو بھی کہتے ہیں، ساعہ کسی خاص پیریڈ اور وقت کو بھی کہتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے یہاں ساعات سے کتنے لمحے مراد ہیں، کتنے گھنٹے مراد ہیں، یا کتنے چانسز اور مواقع مراد ہیں۔ تب تک اللہ رب العزت اسے کہتا ہے کہ لکھنا نہیں ہے۔ کیوں؟ شاید کہ میرا بندہ توبہ کر جائے، واپس آ جائے، تو اللہ اسے کہہ دیتے ہیں اب اس کے نامہ اعمال میں اس گناہ کی بجائے نیکی لکھ دو۔ تو پانچواں اللہ کا یہ بھی انعام ہوتا ہے کہ اگر وہ چاہتا تو گناہ کے بعد دروازے بند کر دیتا کہ تو نے میری بغاوت کی ہے، اب میرے دروازے بند ہیں، تیری بات کو نہیں سنا جائے گا۔ وہ ایسے نہیں کرتا ہے، بلکہ امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس ماں کی طرح جس کے بچے نے بغاوت کی اور وہ گھر سے بھاگ گیا، وہ انتظار کرتی رہی ابھی آ جائے گا، ابھی آ جائے گا، لیکن وہ آیا ہی نہیں، اور آخر کار نیند غالب آ گئی اور وہ سو گئی۔ صبح پھر اس کو انتظار تھا، صبح جب اس نے اٹھ کے دیکھا تو بچہ آیا ہوا تھا اور دروازے کے اوپر لیٹا ہوا تھا، گرد و غبار سے اٹا ہوا تھا، اور ماں کے دروازے پہ جب لیٹا تھا ماں نے دروازہ کھولا اور دیکھا کہ میرا بچہ واپس آ گیا ہے۔ جتنا اس کو اس بچے پہ پیار آتا ہے، اللہ کو اپنے بندے پر جب وہ واپس آ جائے اس سے زیادہ پیار آتا ہے۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے، نیک عمل کرے تو ان کی برائیوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے، کیونکہ اللہ ہمیشہ ہی سے غفورا بخشنے والا ہے۔ بخشنے کے اندر اصل میں غفورا مغفرت سے ہے۔ مغفرت کسی چیز کو کور کرنا، ڈھانپ دینا، اس کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں جیسے آپ ہیلمٹ پہنتے ہیں سر کے اوپر، میدان جنگ کے اندر ایسے کھود پہنا جاتا تھا
اس کو مغفر کہتے تھے، جو چہرے کو کور کر لیتا تھا۔ تو غفورہ کے اندر یہ معنی ہے کہ وہ نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ پردے ڈال دیتا ہے، اور رحیمہ کا معنی ہے کہ صرف معاف کر کے پردے ڈال کے ایسے ہی نہیں کرتا بلکہ اپنی رحمتیں بھی نازل کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے ہمارے ہاں توبہ کا تصور درست نہیں ہے، ٹھیک ہونے والا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ کا مطلب ہے گناہ ہوا بس کانوں کو ہاتھ لگا دیں، کہہ دیں توبہ توبہ توبہ۔ اس کا قرآن مجید کے لفظ توبہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ توبہ کا معنی ہے واپس لوٹ آنا۔ استغفار اور چیز ہے، توبہ اور چیز ہے۔ اور اللہ نے گناہ کے باب میں اپنے بندوں سے دو مطالبے کیے ہیں، استغفار بھی کرو، توبہ بھی کرو۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ تم استغفار کرو اور توبہ کرو۔ استغفار کا مطلب ہے زبان سے معافی مانگنا، یا اللہ غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دے، یہ استغفار ہے۔ اور توبہ کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر 3 تبدیلیاں آ جائیں۔ سب سے پہلی چیز توبہ کے اندر یہ ہے ندامت، شرمندگی، ایک حیا کہ یہ کیا ہو گیا، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تیری نافرمانی ہو گئی، گناہ ہو گیا، میں قتل کر بیٹھا، میں کسی کی عزت کو ہاتھ لگا بیٹھا، مجھ سے شرک ہو گیا، شرک کا بول بول بیٹھا۔ یاد رکھیے پورے قرآن میں اہل ایمان کی کہیں بھی یہ نشانی نہیں ہے کہ وہ کوئی گناہ کرتے ہی نہیں۔ ہم انسان ہیں، گناہ ہو جانا ہماری فطرت میں ہے، ہم سے غلطیاں ہوں گی، لیکن ایمان کی علامت یہ نہیں ہے کہ گناہ نہیں کرتے۔ گناہ کے بعد امتحان ہوتا ہے کہ آپ مومن ہیں یا منافق ہیں۔ منافق بندہ، مشرک بندہ، کافر بندہ گناہ کے بعد اس سے احساس نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے کچھ نہیں ہوا، پھر کیا ہو گیا، پھر دوبارہ کر لیں گے، پھر اور کر لیں گے، چند دن کی بات ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اور بندہ مومن شرمندہ ہوتا ہے۔ اگر گناہ کے بعد آپ شرمندہ ہوتے ہیں تو آپ کو مبارک ہو، آپ میں ایمان ہے۔ اور اگر گناہ کے بعد آپ کو شرمندگی کوئی نہیں ہوتی تو پھر یہ گناہ سے زیادہ خطرناک مسئلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقشہ کھینچا ہے کہ مومن کیسے شرمندہ ہوتا ہے اور منافق کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ آپ کا جو نقشہ کھینچا ہوا ہے، قربان جائیں، امام کائنات کے الفاظ بڑے گہرے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مومن کی مثال گناہ کے بعد ایسے ہوتی ہے كَأَنَّهُ تَحْتَ جَبَلٍ وَهُوَ وَاقِعٌ عَلَيْهِ، جیسے ایک پتھر اس کے سر کے اوپر ہے اور نیچے آ رہا ہے، نیچے آ رہا ہے، وہ ڈر رہا ہے کہ ابھی میرے اوپر پتھر آ جائے گا اور میرا کچومر بنے گا، میں پسیجا جاؤں گا۔ جس طرح وہ بندہ ڈرتا ہے، مومن بندہ گناہ کے بعد ایسے ڈرتا ہے۔ اور منافق، آپ نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہوتی ہے گناہ کے بعد جیسے ناک کے اوپر مکھی بیٹھی تھی، اس نے اڑا دی، دوبارہ بیٹھ جائے گی، دوبارہ اڑا دیں گے، پھر بیٹھ جائے گی، پھر اڑا دیں گے۔ تو توبہ میں پہلی چیز ندامت ہے، ندامت۔ اس لیے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الندم توبہ، توبہ نام ہی پشیمان ہو جانے کا ہے، شرمندہ ہو جانے کا ہے کہ یا اللہ تیرے سامنے کیا چہرہ لے کے جاؤں گا، موت کے وقت کیا بنے گا، قبر میں کیا ہوگا، حساب کیسے دوں گا۔ ندامت ہو جائے تو یہ توبہ کا پہلا حصہ ہے۔ اور اگر گناہ کو یاد کر کے آپ کو شرمندگی نہ ہوتی ہو بلکہ آپ ان گزرے لمحوں کو انجوائے کر رہے ہوں تو پھر توبہ نہیں ہے، توبہ کے ساتھ مذاق ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز توبہ کے اندر ندامت ہے، اور دوسری چیز اس گناہ کو فوراً چھوڑ دینا ہے، اور تیسری چیز اللہ سے پکا وعدہ کرنا ہے کہ یا اللہ میں انسان ہوں، غلطی ہو گئی، آئندہ ایسے نہیں کروں گا۔ اور چوتھی چیز اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو اس بندے کا حق واپس لوٹا دینا ہے۔
لیلۃ القدر ہے، 27ویں رات ہے، اور آپ پوری رات آنسو بہا رہے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی پڑھ رہے ہیں۔ مبارک ہے آپ کو، آپ میں شرمندگی بھی ہے، آپ استغفار بھی کر رہے ہیں، زبان سے معافی بھی مانگ رہے ہیں، آئندہ نہ کرنے کے وعدے بھی کر رہے ہیں۔ آپ نے گناہ کو لیکن چھوڑا نہیں ہے، تو ایک شرط پوری نہیں ہوئی، آپ نے وہ تعلق ختم ہی نہیں کیے جو گناہ والے تھے، موبائل سے وہ رابطہ ختم ہی نہیں کیا جو گناہ والا تھا، وہ ویڈیوز ختم ہی نہیں کی جو گناہ والی تھی، وہ کلپ مٹائے ہی نہیں، ڈیلیٹ ہی نہیں کیے جو گناہ والے تھے، وہ کمپنی اور وہ محفل آپ نے بدلی ہی نہیں جس وجہ سے آپ گناہوں کی دلدل کے اندر پھنس کے گئے تھے، تو بھی آپ کی توبہ پوری نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے کسی اللہ کے بندے کا حق مارا ہوا تھا، اس کے 5 مرلے زمین اور پلاٹ کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا، اور آپ 40 سال تک بھی ہر لیلۃ القدر میں اللہم انک عفو پڑھتے رہیں، یہ گناہ تو تب تک معاف نہیں ہوگا جب تک اس کو 5 مرلے واپس نہیں ملیں گے، کیونکہ یہ اللہ کے بندے کا حق ہے۔ یہ توبہ کے اندر چیز شامل تھی کہ آپ نے اس گناہ کو چھوڑنا تھا، تو آپ تو اس پہ قبضہ جمائے ہوئے ہیں، تو چھوڑا کب ہے آپ نے؟ آپ نے تو چھوڑا ہی نہیں، اس کا حق اس سے واپس کیا ہی نہیں، بہنوں کا حق اس کو لٹایا ہی نہیں، بیٹیوں کا حق ان کو دیا ہی نہیں، ہمسائے کا حق ہڑپ کر گئے، ہضم کر گئے، تو معاف کیسے ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ رحمت بجا ہے اللہ کی، لیکن اس کا عدل بھی ہے۔ اس کی رحمت یہ ہے کہ اس کا اپنا حق ہو تو وہ معاف کر دے، لیکن یہ اس کے بندے کا حق ہے، اس کے بندے کا پلاٹ ہے، اس کے بندے کی زمین ہے، تو اللہ کہتا ہے میں تو تجھے معاف نہیں کروں گا جب تک تو میرے بندے کو اس کا حق واپس نہیں کرے گا۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ توبہ کے قبول ہونے کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد انسان کو نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا جو توبہ کر جائے، ایمان پہ قائم رہے یا ایمان لے آئے اور پھر نیک عمل کرے، تو اس کی توبہ اللہ ایسے قبول کرتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں جہاں جہاں گناہ لکھے ہوتے ہیں، اللہ ان سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن بندہ اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ اس سے پوچھتے ہیں تو نے یہ گناہ کیا تھا؟ وہ کہتا ہے جی ہو گیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، یہ بھی ہو گیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، یہ بھی ہو گیا تھا، حتی ظن انہو سیہلک، اتنے گناہ گنائے جاتے ہیں اسے لگتا ہے میں تو تباہ ہو گیا۔ پھر اللہ آخر میں کہتے ہیں اس کی توبہ کی وجہ سے تیرے ہر گناہ کو میں نے آج نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ پہلے چھوٹے چھوٹے گناہ گنوائے جاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میں نے نیکیوں میں بدل دیا ہے، تو بندے کو اتنا حوصلہ آتا ہے کہ کہتے ہیں یا اللہ کچھ بڑے بڑے گناہ بھی کیے تھے، ان کا تو بھی تذکرہ ہی نہیں آیا۔ اس کو اللہ کی رحمت پہ اتنا یقین ہونے لگتا ہے۔ تو توبہ جو سچی توبہ ہے صحیح معنی میں، اسی کو توبۃ نصوحہ کہتے ہیں، خالص توبہ، نصوحہ خالص چیز کو کہتے ہیں۔ تو اس نے خالص توبہ کی ہے کہ اس کے دل میں ارادہ نہیں ہے کہ وہ گناہ دوبارہ کرے گا۔ اگر اس کے دل میں ارادہ یہ ہے میں 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں گناہ معاف ہو جائے گا، اس کے بعد پھر کر لوں گا، میں عمرہ کراتا ہوں گناہ معاف ہو جائے گا، واپس کر کے آ کے پھر وہی ظلم شروع کر دوں گا، میں حج کراتا ہوں گناہ معاف ہو جائیں گے، واپس آ کے پھر وہی کرتوتیں کروں گا، میں رمضان میں تاک رات جاگ لیتا ہوں، کوئی بات نہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اور عید کی رات وہی زندگی دوبارہ شروع کر دوں گا، پھر یہ توبہ نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اور اللہ دل کے حال کو جانتا ہے اس کی توبہ خالص ہے یا کھوٹی ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّ
إنه يتوب إلى الله متابا. دوبارہ اللہ نے توبہ کا تذکرہ کیا، اور جو توبہ کرتا ہے اور توبہ کے بعد نیک عمل کرتا ہے تو اسے یاد ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف واپس آ رہا ہے، وہ اللہ کی طرف واپس آ رہا ہے. دوبارہ تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم جاؤ گے کہاں؟ واپس تم نہیں بھی آؤ گے تو آخر تو تم نے اللہ کی طرف ہی واپس لوٹنا ہے، پھر تمہارا کیا بنے گا؟ اور ایک تذکرہ کرنے کا یہ مقصد بھی ہے کہ جتنے بھی تم سے گناہ ہو گئے ہیں کبھی یہ نہ سمجھنا کہ اللہ معاف کرے گا کہ نہیں. تم واپس اس اللہ کی طرف آ رہے ہو کہ آسمان تک گناہوں کا ڈھیر لگ جائے تو اس کا وعدہ ہے میں آسمان تک تجھے معافیاں دے دوں گا. تو واپس آ کے تو دیکھ، تو چل کے آئے گا میں تیری طرف دوڑ کے آ جاؤں، تو ایک ہاتھ آئے گا میں دو ہاتھ آ جاؤں. اس آیت کو سنیے اور پھر ہم اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. کس محبت سے اللہ اپنے بندوں کو بلاتے ہیں. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. میرے بندو مایوس نہیں ہونا، میں سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں کیونکہ میں غفور الرحیم ہوں. لیکن میری بھی ایک پیغام یاد کرو، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف واپس آ جاؤ، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ. مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، عذاب اور میری پکڑ کے آنے سے پہلے پہلے. ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، وگرنہ پھر تمہاری مدد نہیں ہوگی. ایک مثال سے سمجھانا چاہوں گا کہ توبہ کا اصل مطلب کیا ہے. آپ بس پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ جانا چاہتے ہیں لاہور، لیکن آپ نے چوک حجرہ پہ پہنچ کے اس بس پہ بیٹھے جس کا منہ ملتان کی طرف ہے، اور ملتان کی طرف آپ نے سفر شروع کر دیا. آپ کو بتایا گیا کہ بھئی آپ لاہور جانا چاہتے ہیں لیکن یہ بس ملتان جا رہی ہے کیونکہ اس کا رخ ملتان کی طرف ہے. تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں، خیر ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. دیپال پور پہنچے، آپ کو پھر بتایا کہ یہ راستہ ملتان جا رہا ہے. آپ نے کہا اللہ بڑا مہربان ہے. اور کاڑے پہنچے، آپ کو پھر بتایا کہ راستہ ملتان جاتا ہے. آپ پھر نہیں اترے. آپ سائیوال پہنچ گئے، آپ کو پھر بتایا کہ یہ راستہ تو ملتان کا ہے. آپ چیچا وطنی پہنچ گئے، آپ کو پھر بتایا، آپ پھر نہیں اترے. ایمانداری کے ساتھ بتائیں، اللہ جتنا بھی غفور الرحیم ہے، اگر آپ بیٹھے اس بس پہ رہیں گے آپ ملتان پہنچیں گے کہ لاہور؟ ملتان. اگر آپ لاہور پہنچنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ آپ اس بس سے اتریں گے، اتر کے جتنا غلط سفر ہو گیا تھا اس کو ٹھیک کریں گے اور واپس لوٹ کے آئیں گے، اور پھر اس بس پہ بیٹھیں گے جس کا رخ لاہور کی طرف ہوگا، تو پھر آپ لاہور ہی پہنچیں گے. اللہ غفور الرحیم ہے، کوئی شک نہیں، لیکن اس نے ہر چیز کے ضابطے اور قانون بنائے ہوئے ہیں، طریقہ کار بنایا ہوا ہے. آپ سیب کھائیں گے، آپ انار کھائیں گے تو غفور الرحیم تو ہے، لیکن سیب اور انار کا ذائقہ ہی ملے گا. اور اگر آپ زہر کھائیں گے اور تمہ کھائیں گے تو وہ وہی اثر کرے گا. بے شک وہ غفور الرحیم ہے. یہی معاملہ گناہوں کا ہوتا ہے کہ آپ گناہوں کی دلدل میں تھے، رمضان کا مہینہ آیا، آپ کو بتایا گیا واپس آ جاؤ، آپ نے کہا بڑا غفور الرحیم ہے. پھر بتایا گیا یہ راستہ تو جہنم کی طرف جاتا ہے، آپ نے کہا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. پھر بتایا گیا شرک کا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، آپ نے کہا وہ بڑا مہربان ہے.
پھر بتایا گیا قتل کا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، آپ نے کہا بڑا غفور الرحیم ہے، پھر بتایا گیا زنا اور بدکاری کا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، لیکن آپ واپس نہ آئے، اسی حالت میں موت آ گئی، تو فیصلہ آپ کر لیں کہ آپ کس راستے پہ جا رہے تھے۔ توبہ ہے واپس آ جانا، جب تک آپ واپس نہیں آئے توبہ نہیں ہوگی۔ آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی ایک اور صفت بیان کی، فرمایا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور وہ لوگ لا یشہدون شریک نہیں ہوتے الزور جھوٹ کے اندر، وَإِذَا اور جب مروا وہ گزرتے باللغو کسی بیہودہ کام سے، مروا تو وہ گزر جاتے ہیں کراما بڑے کریمانہ انداز کے ساتھ۔ یہ اہل ایمان کی ایک بہت بڑی خوبی ہے اور اس پہ بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے ایک اور پوائنٹ کو توبہ کے حوالے سے میں واضح کرتا چلوں، کہیں وہ سکپ نہ ہو جائے اور بہت اہم ہے۔ توبہ کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے، سب سے بڑی رکاوٹ، ویسے کئی رکاوٹیں میں نے نوٹ کی ہیں لیکن وقت نہیں ہے، سب سے بڑی رکاوٹ میں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو خصوصاً کہنا چاہتا ہوں، توبہ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بری دوستی ہوتی ہے اور بری محفل ہوتی ہے اور بری کمپنی ہوتی ہے۔ اگر آپ مسجد نبوی کے اندر بھی ایک مہینہ رہ آئیں، اگر آپ خانہ کعبہ کے اندر بھی 1 سال عبادت کر کے آ جائیں، واپس آ کے دوستیاں آپ کی پرانی ہوں، وہی فلموں والی، وہی گند والی، وہی گلیوں میں آوارگی والی، تو مکہ اور مدینہ بھی آپ کو اندر سے دھوئے گا نہیں۔ دوستی کا رنگ چڑھتا ہے انسان کے اوپر۔ تو توبہ کرنے والے انسان کی ایک بہت بڑی علامت ہوتی ہے، وہ ان دوستیوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے امام کائنات نے تو امت کے سامنے واضح کر دیا، وہ بندہ جس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے اور ایک مفتی نے اس کو غلط فتویٰ دیا تھا تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اللہ کے پیارے نبی کی زبان اقدس کا بیان کیا ہوا سچا واقعہ ہے۔ پھر اس کو ایک صحیح عالم ربانی ملا، اس نے کہا توبہ کا دروازہ کون بند کر سکتا ہے، کھلا ہوا ہے، لیکن تمہیں ایک کام کرنا ہوگا، جس محلے کے اندر اور جس شہر کے اندر رہ کے تو نے 100 قتل کر دیے ہیں، اس کا مطلب ہے وہاں گینگ ہے، تیری دوستیاں ایسی ہیں، تیرے تعلق ایسے ہیں، تیرے معاملات ایسے ہیں، اگر تو واقعی معافی چاہتا ہے اس شہر کو ہی چھوڑ دے۔ صرف دوستی نہیں، اس نے کہا وہ شہر ہی چھوڑ دے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ شہر چھوڑنا ضروری ہے، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا ماحول اتنا خراب تھا کہ اس عالم نے اس کی سٹوری سن کے کہا تو وہ شہر ہی چھوڑ دے، علاقہ ہی چھوڑ دے، اگر تو واقعی معافی چاہتا ہے تو وہاں کچھ نیک بندے رہتے ہیں، ان کے پاس چلا جا، میرا رب اتنا رحیم اور کریم ہے۔ ابھی تو وہ واپس لوٹا ہی تھا، دوستی اس نے چھوڑی ہی تھی، نیک لوگوں کے پاس رہنے کا ارادہ کیا تھا، ابھی پہنچا نہیں تھا، راستے میں فوت ہو گیا۔ رحمت کے فرشتے آئے، توبہ کر کے جا رہا تھا، ہم اس کی روح کو لے کے جائیں گے۔ عذاب کے فرشتے آئے، 100 انسانوں کا قاتل ہے، ہم اس کی روح لے کے جائیں گے۔ امام کائنات ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے ایک منصف کو بھیجا کہ میرے فرشتوں کو تم ایک میرٹ دے کے آؤ، اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا تم پیمائش کر لو، اگر اس کی ڈیڈ باڈی اور اس کی لاش قاتلوں کی بستی کے قریب ہے تو عذاب کے فرشتے لے جائیں، اگر نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے
تو رحمت کے فرشتے اس کی روح کو میری جنتوں میں لے کے آ جائیں۔ امام کائنات کے الفاظ ہیں فَنَأَى بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا، وہ بندہ مرتے ہوئے اس نے سینے سے تھوڑا سا ایسے زور لگایا تھا نیک لوگوں کی بستی کی طرف، اتنا سا ہی وہ نیک لوگوں کی بستی کے زیادہ قریب تھا، رحمت کے فرشتے اس کو اللہ کی جنتوں میں لے کے چلے۔ یہ محفلیں ان محفلوں میں آئیں، ان میں آئیں، قرآن کی محفلیں، دین کی محفلیں، مسجد کی محفلیں، اعتکاف کی دوستیاں، نماز کی دوستیاں، سحری اور افطاری کی دوستیاں، قرآن کلاس کی دوستیاں، حدیث کلاس کی دوستیاں، ترجمہ کلاس کی دوستیاں، حفظ قرآن کی دوستیاں، علماء کے ساتھ تعلق، مسجد میں اٹھنا اور بیٹھنا، قاری صاحبان کے ساتھ تعلق، نیک لوگوں کے ساتھ تعلق، انسان کی یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ واقعتاً نیکی کے راستے کی طرف آ گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے اللہ نے کہا کہ میرے جو بندے ہوتے ہیں وہ جھوٹ میں شریک نہیں ہوتے۔ جھوٹ میں شریک ہونے کا سب سے بڑا ایک مطلب یہ ہے کہ جھوٹی محفلیں ان کی وہ محفلیں نہیں ہوتی ہیں۔ جھوٹی محفلوں میں کیا ہے؟ جہاں غیبت ہو رہی ہے، چغلی ہو رہی ہے، اس محفل کے اندر نیک بندے نہیں بیٹھے۔ جہاں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس محفل کے اندر نیک لوگ نہیں بیٹھیں گے۔ اور بالخصوص جھوٹی محفل کے اندر اور فضول لغو چیزوں کے اندر ایک بہت بڑی چیز ہے گانا اور میوزک اور فحش قسم کے مناظر اور فحش قسم کے پیجز اور چینلز اور واٹس ایپ گروپس اور فحش قسم کی مجلسیں اور ڈانسنگ کے مراکز اور ناچ گانے کی محفلیں۔ رحمان کے بندے ایسی جگہوں پہ نہیں جاتے ہیں، جاتے نہیں ہیں۔ والذین لا یشہدون الزور، والذین لا یشہدون الزور، جھوٹ میں وہ حصہ دار نہیں بنتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، لغو کا لفظ بہت اہم ہے۔ لغو ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کا آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو۔ تو ان کے پاس اتنا فضول وقت نہیں ہوتا کہ ہر محفل میں بیٹھے رہیں، ہر وقت الجھتے رہیں۔ رحمان کے بندے ایسے نہیں ہوتے، بلکہ کبھی ان کو ایسی محفل سے گزرنا بھی پڑ جائے نا، مروا کراما، مروا کراما، تو وہ گزر جاتے ہیں کراما، بڑے شریفانہ طریقے سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جا رہے تھے اور ان کے کان کے اندر میوزک کی آواز آئی، اس دور کی میوزک کی آواز آئی، جیسے ایک محفل لگی ہو۔ انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں، انگلیاں ٹھونس کے تھوڑی دیر آگے گزرے تو اپنے ساتھی نافع سے کہا، نافع آواز بند ہو گئی ہے؟ کہا آواز بند ہو گئی ہے۔ تو انگلیاں باہر نکال لیں اور پھر کہا، میں ایک دفعہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے ساتھ جا رہا تھا تو اللہ کے نبی نے بھی ایسے کیا تھا۔ یہ ہے مروا کراما، کہ وہ شریفانہ طریقے سے گزر جاتے ہیں، ادھر ان کی توجہ نہیں ہوتی کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں، شریفانہ انداز سے گزر جاتے ہیں۔ ان کے جینے کا ایک میرٹ ہوتا ہے، ان کی زندگی کا ایک اصول ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ چلو ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، برے دوست مل گئے تو ان کے ساتھ اس طرح کی باتیں کر لیں، اچھے مل گئے تو ان کے ساتھ اچھی باتیں کر لیں۔ اس طرح کی ڈول قسم کی پرسنالٹی ان کی نہیں ہوتی، دوری قسم کی شخصیت نہیں ہوتی۔ مسجد میں آئے تو مسجد میں چلے آئے، اور اگر کہیں کرسمس کا کیک کاٹنا پڑا تو وہ بھی کاٹ دیا۔ جہاں اللہ کا بیٹے ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، چند ووٹوں اور مفادات کی خاطر اس محفل کے اندر بھی شریک ہو گئے۔ نہیں، اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی مجلس ہو جہاں یہ کہا جا رہا ہو کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے اور اہل ایمان اس میں شریک ہو جائیں۔ لا یشہدون الزور، جھوٹ کے اندر وہ شریک نہیں ہوتے ہیں، ایسی مجلس میں وہ نہیں جاتے ہیں۔
والذین لا یشہدون الزور، جہاں صحابہ کو گالیاں دی جا رہی ہوں، ابو بکر کو نعوذ باللہ کافر کہا جا رہا ہو، جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل کو وقت کا ولی کہا جا رہا ہو، جناب عثمان باغی اور ان کے قاتلوں کو وقت کے بدری صحابی اور نیک لوگ کہا جا رہا ہو، اور ایمان والے بندے ایسی محفلوں میں بیٹھ جائیں، نہیں ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں، لیکن وہ محفلیں جہاں صحابہ کے بارے میں ایسی مغلظات بکی جا رہی ہوں، اہل ایمان تو عام بندے کی غیبت ہو رہی ہو تو وہاں نہیں بیٹھتے، کیا وہاں بیٹھیں گے جہاں صدیق اور فاروق، عثمان اور علی اور اہل بیت کی غیبت ہو رہی ہو؟ والذین لا یشہدون الزور، والذین لا یشہدون الزور، یہ جو آپ کو چسکا پڑ گیا ہے نا کہ ہر چینل کو ہی سننا ہے اور ہر فیس بک کو ہی دیکھنا ہے اور ہر کسی کو سننا ہے، چاہے اللہ کے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہو پھر بھی سننا ہے، صحابہ پہ اعتراض کیے جا رہے ہوں پھر بھی سننا ہے، امہات المومنین کے بارے میں مغلظات بکی جا رہی ہوں پھر بھی سننا ہے، یا دین کے بارے میں مذاق اڑایا جا رہا ہو پھر بھی سننا ہے۔ اہل ایمان رحمان کے بندے ایسے نہیں ہوتے۔ والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کو اس حوالے سے ایک بات کہہ کے انشاءاللہ ہم آخری آیت کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ بہت قیمتی بات ہے، اس کو پلے باندھ کے جانا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک جگہ پہ لکھا ہے، جس طرح ایمان کو تازہ کرنے کے لیے قرآن کی محفل ہوتی ہے، اللہ کا پیغام ہوتا ہے، اللہ کا کلام ہوتا ہے، قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، بے عین ہی دل کے اندر منافقت پیدا کرنے کے لیے، برائیوں کا شوق پیدا کرنے کے لیے بھی ایک محفل ہوتی ہے، وہ شیطان کی محفل ہوتی ہے۔ یہاں قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور وہاں شیطان کی باتیں پڑھی جاتی ہیں۔ جیسے قرآن کی آیتوں سے ایمان تازہ ہوتا ہے، شیطان کی باتوں سے دل کے اندر منافقت ایسے پھلتی پھولتی ہے جیسے پانی لگانے سے فصل اور پودے آگے بڑھتے ہیں۔ اور وہ کون سی محفل ہوتی ہے؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ موسیقی کی محفل ہوتی ہے۔ میں حیران ہوں، ایسے ایسے اسکالرز اس دور میں ہم نے دیکھے جنہوں نے کہا موسیقی بھی تو حرام ہوتی ہے تو بالکل ہی جائز ہے۔ میں ایمانداری کے ساتھ آپ سے کامن سینس اور لاجک کی بات پوچھتا ہوں، کبھی ایسے ہوا ہے کہ آپ کوئی فلم، موسیقی اور میوزک دیکھ رہے ہوں اور اس کے بعد آپ کے اندر شوق پیدا ہو جائے کہ یار آج میں نے 100 نفل پڑھنے ہیں، میوزک بڑا کمال کا تھا، اس میں یہ پیغام ملا ہے؟ کیا شوق ملتا ہے میوزک کے بعد؟ اسی سے آپ غور کر لیں رزلٹ اس کا کیا ہوتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک سینے میں قرآن کی آیتوں کی محبت ہو اور اسی سینے کے اندر گانے اور میوزک کی محبت ہو۔ یہ دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو قرآن کی آواز ہے یہ رحمان کا پیغام ہوتا ہے، اور جو موسیقی ہے یہ شیطان کی آواز ہوتی ہے۔ اور شروع سے یہ مسئلہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکہ مکرمہ کے اندر قرآن پڑھ کے سناتے تھے اور لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہوتی تھیں، نوجوان کلمہ پڑھتے تھے، تو مشرکین مکہ نے میٹنگ کی تھی کہ ہمارے نوجوان ہمارے ہاتھوں سے جا رہے ہیں، اگر ان کو واپس لانا ہے تو کیا کیا جائے؟ قرآن مجید کے اندر واضح اس طرف اشارہ موجود ہے۔ انہوں نے کہا ہم کسی ایکٹرس کو، آج کے الفاظ میں کسی ایکٹرس کو، کسی بدکارہ عورت کا انتظام کرتے ہیں، ساتھ ناچ گانا ہوگا، ساتھ محفل ہوگی، ادھر وہ اللہ کے نبی قرآن پڑھتے ہوں گے، ہم نوجوانوں کو ادھر لے کے آئیں گے، جو ادھر آ جائیں گے وہ ادھر نہیں جائیں گے، جو ادھر جائیں گے ادھر نہیں جائیں گے۔ اس موقع پہ اللہ نے یہ آیت اتاری تھی،
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے دور کر سکیں۔ اس کی تفسیر میں صحابی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، لہو الحدیث سے مراد وہی گانا ہے جو محفل مشرکین مکہ لگاتے تھے تاکہ یہ نوجوان قرآن نہ سنیں۔ میرے بیٹو، قرآن کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ، اور آپ کے کانوں میں یہ جو ہر وقت ہیڈ فون لگا ہوتا ہے اس کو لگائیں، لیکن اس میں آواز امام کعبہ کی آنی چاہیے، مسجد نبوی کے امام کی آنی چاہیے، کسی عالم کے بیان کی آنی چاہیے، کسی اللہ والے کا پیغام آنا چاہیے۔ اگر اس میں ہر وقت آپ میوزک سنتے رہتے ہیں تو یاد رکھیے آپ یہ ہیڈ فون لگا کے اپنے دل کے منافقت کا پانی لگا رہے ہوتے ہیں۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ یشہدون الزور کے اندر ایک آخری پیغام سنیے، پھر ہم آخری آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ جھوٹ میں شریک نہیں ہوتے۔ کیا ایک اہم ترین مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹی گواہی کا حصہ نہیں بنتے، جھوٹے مقدمے کا حصہ نہیں بنتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ نے صحابہ سے کہا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بتاؤں نا کہ بڑے بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں، آپ بتائیے۔ تو آپ نے اس وقت 3 گناہ گنوائے۔ ذرا اس منظر پہ تصور میں لائیے گا، اس منظر کو کہ امام کائنات تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بھی موجود ہیں اور آپ آرام سے تشریف رکھتے ہیں اور صحابہ سے کہہ رہے تمہیں بتاؤں جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں، آپ بتائیے۔ فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، اپنے والدین کو ستانا۔ پھر آپ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے اور سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور آپ نے کہا الا وشہادت الزور، الا وشہادت الزور، الا وشہادت الزور، الا وشہادت الزور، الا وشہادت الزور۔ اور سن لو، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، اس سے بچنا، اس سے بچنا، اس سے بچنا۔ صحابی کہتے ہیں کہ آپ نے اتنی دفعہ یہ الفاظ کہے کہ آپ مسلسل کہتے ہی گئے، حتیٰ کہ ہم سوچنے لگے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کب کیسے خاموش ہوں گے۔ ہمیں آپ پہ ترس آنے لگا کہ اس گناہ کے بارے میں آپ اتنے حساس ہیں۔ وہ ضمیر فروش نہیں ہوتے، 2 ٹکوں کی خاطر، چھوٹے سے مفاد کی خاطر وہ جھوٹے مقدمے کا حصہ بن جائیں اور داڑھی رکھ کے اور منہ پہ ہاتھ پھیر پھیر کے عدالت میں کھڑے ہو کے 2 ٹوک کی جھوٹ بول جائیں اور ظالم کو مظلوم اور قاتل کو مقتول ثابت کر دیں اور حق کسی اور کا کسی اور کے ہاتھ میں اپنی جھوٹی گواہی کی وجہ سے پہنچا دیں۔ وہ ایسے نہیں ہوتے ہیں، چاہے وہ جیسا بھی کیس ہو، جیسا بھی مسئلہ ہو۔ یشہدون الزور کا جامع لفظ ہے، جھوٹ کے حصہ نہیں بنتے، اس میں وہ جھوٹی محفلیں بھی ہیں اور ایک فہرست بڑی چیز اس کے اندر جھوٹی گواہی بھی ہے۔ والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ آخری آیت سنائیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا علیہا صما وعمیانا۔ اور وہ لوگ اذا ذکروا، جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے، بآیات ربہم، اپنی رب کی آیات کے ذریعے سے، لم یخروا علیہا، تو ان آیات پر ایسے نہیں گرتے، صما، جیسے بہرے ہوں، وعمیانا، اور اندھے ہوں۔ قرآن کی محفل ہے یہ،
اور اللہ کہتے ہیں میری آیتیں جب ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو بہروں کی طرح نہیں ہوتے. سنی ان سنی برابر ہے. بہرا کیا ہوتا ہے؟ جو سنتا ہی نہیں. سنی ان سنی برابر. 3 دن قرآن کی محفل لگی لیکن وہ اپنی ڈگر سے باز نہیں آیا. رحمان میرے بندے ایسے نہیں ہوتے کہ ان کو کہا جائے یہ اللہ کا قرآن ہے اور وہ اس کو سنا انسنا کر دیں. نہیں، ان کو کہا جائے یہ اللہ کا قرآن ہے اور وہ اندھے ہی بنے رہے. قرآن ہے جو بھی ہے، میں نے تو بس ایسے ہی زندگی گزارنی. ایسے نہیں ہوتے. بلکہ اللہ نے تو اپنے ایمان والے بندوں کی ایک مقام پہ یہ نشانی بیان کی. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. قرآن پہ ایمان تو انہی لوگوں کا ہے کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل کپ کپانے لگتے ہیں، اور جب میری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم مجھے اور آپ کو ان صفات کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک خاص محبت دی ہے آپ بھائیوں نے، ایک شوق، ایک چاہت، ایک جذب و جنون، ایک ولولہ اور ایک جوش ہے جو آپ میں نظر آ رہا ہے. اور حجرہ شاہ مقیم کی پوری جماعت اس پر مبارکباد کی مستحق ہے. کل انشاءاللہ ہمارا چوتھا اور آخری سبق ہے اور کل الوداعی ہماری ملاقات ہے. کل بھی اسی شوق کے ساتھ تشریف لائیے گا، احباب کو بھی دعوت دیجیے گا. ہم شروع کرتے ہیں سوالات کا سلسلہ.